بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل سيئات فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ سورہ غافر میں سائے گفتگو کی جائے، آپ سے سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر جن احباب کی طرف سے اس مجلس سے آزاد اہتمام انتظام کیا کہ تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل على محمد وآل محمد. بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے سامنے اس عرب خانے میں اس شہر میں موجود ہوں. جیسے کبھی سنا آپ نے حضرت عزیز راشد صاحب نے مجھ سے کئی مرتبہ کوشش کی کہ میں یہاں سے یہ اتفاق رہا کہ مگر مومنین کیلگری کے اشرا اربعین کی مناسبت سے یہ موقع ملنے سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے مختصر سے گفتگو اس ذات مقدس کے بارے میں کر سکے کہ جسے شریکۃ الحسین، جسے عالمہ غیر معلمہ، جسے صابرہ کہا گیا ہے اور جس کا نام ہی زینب. گفتگو کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے کی جا سکتی ہیں. بعد از کربلا جو خطبات اور جو خدمات جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور جس جرأت و ہمت کا اظہار جناب ثانیہ زہرا نے کیا ہے وہ کسی اسیر خاتون میں نظر نہیں آتا. لیکن عزیزان محترم، من ذکر و انثی وہو مؤمن، اور جو عمل صالح انجام دے گا، نیک عمل انجام دے گا، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو. شرط کیا ہے اعمال صالحہ کی؟ کہ وہ صاحب ایمان. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب. تو خدا بند عالم اسے جنت عطا کرے گا اور بے حساب رزق دے گا. یہ مختصر سا ترجمہ ٹرانسلیشن اس ورس کی سورہ غافر کی، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس بنیاد پر اگر 2 کیٹیگریز قائم کر لی جائیں کہ ایک انسان جو برائی انجام دینے والا ہے، آپ کو اسے اچھے انعامات تو نہیں دیے جائیں گے، جو برا کرے گا اسے اسی طرح سے اس کی جزا ملے گی. لیکن جو اچھائی کرے گا، اب نیکی کے ساتھ میں ایک اور کنڈیشن لگا دی گئی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان بھی. اچھا، اس میں عموماً ہمارے یہاں ہر دور میں یہ تقابل چلا آتا رہا ہے کہ اومن رائٹس کیا ہے، اور یہ زمانے کا یعنی دنیاوی اعتبار سے یہ پوائنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے. ورنہ حقیقت اگر دیکھا جائے
تو ہر ایک کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اس اعتبار سے ان کی اہمیت ہے. لیکن خدا کی نظروں میں، بنانے والے کی، کریٹر کی نظروں میں، اس کریشن کی بنیاد پر اللہ نے جب گفتگو کی ہے تو یہاں مین اور وومن کا مسئلہ نہیں ہے. شرط یہ لگائی گئی ہے کہ نگاہ قدرت میں بہتر وہ ہے اور جنت میں وہ داخل ہوگا کہ جو عمل صالح انجام دے گا اور صاحب ایمان. اب اس میں خواتین چاہے تو مردوں سے آگے جا سکتی ہیں، مرد چاہے تو خواتین سے آگے جا سکتی ہیں. من الذکر وانثی، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو. دنیاوی اعتبار سے ہم تقابل آپس میں کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ، اور یہ مقابلہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے سب کے ذہنوں میں کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے رائٹس ہیں. رائٹس کی بنیاد پر ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے. لیکن ایک دوسرا پہلو ہے کہ رائٹس کے ساتھ کچھ ہمارے فرائض ہیں، کچھ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں. ہم اپنے رائٹس کے بارے میں تو گفتگو کرتے ہیں، اپنی رسپانسبلٹیز کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے. اگر ہم اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرنے لگے تو جس کے بھی رائٹس ہیں وہ خود بخود پورے ہو جائیں گے. دوسروں کے حقوق کب ادا ہوں گے؟ جب ہم اپنی رسپانسبلٹیز پوری کریں گے. لہذا مطالبے کی ضرورت نہیں رہے گی، خود بخود حقدار تک پہنچ جائیں گے. لیکن ہم بذات خود کیا ہیں؟ دلی محسوس کر لیں، فیل کر لیں یا جو بھی، کہ ہمارا سب کا مزاج یہ ہے کہ ہم صرف مانگنا چاہتے ہیں، کرنا یا دینا نہیں چاہتے. لیکن قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم مقام جنت چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ تمہیں عمل صالح انجام دینا ہے اور صاحب ایمان بننا ہے. یہ دو کنڈیشن ہے، اس کے بغیر تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یا سورہ نحل میں تذکرہ کیا گیا ہے، من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، کنڈیشن پھر وہی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے کیا کریں گے؟ حیات طیبہ عطا کریں گے، پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. ہماری اور آپ کی زندگی میں جو چیزیں اگر ہم خود سمجھنا چاہیں تو بنانے والے نے ہمیں دو چیزوں سے خلق کیا ہے، روح اور جسم. سول بھی ہماری طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ، کیونکہ اس کا تعلق میٹیریل سے نہیں ہے. اس دنیاوی جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جسم تو بنایا گیا عناصر اربعہ سے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، مگر روح کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے. روح کے تعلق کیا ہے اور ایکسپلین بھی نہیں کیا گیا. اس 21 سینچری میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، آپ جو بیٹھ کر کے ہر وقت بزی رہتے اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی پوچھنا ہو تو گوگل سے پوچھ لو. آیت اللہ گوگل بھی آج تک نہیں بتا سکے کہ واٹ از دا سول، اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے، روح کی ڈیفینیشن کیا ہے. کیونکہ گوگل پر بھی وہی ہے جو ہم ڈالتے ہیں، گوگل پر خود کہیں سے نازل نہیں ہوتا ہے. گوگل میں جتنی بھی انفارمیشنز ہے وہ فیڈ بائی ہیومن ہے. لہٰذا وہاں سے جو بھی آپ پوچھیں گے تو ہم نے ڈالا ہوا وہی ملے گا. اگر غلط ڈالا ہے تو غلط ملے گا، صحیح ڈالا ہے تو صحیح ملے گا. اگر خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، حیات عطا کی ہے، ہمیں دو چیزیں دی ہیں، ایک سول اور روح ہے اور دوسرا ہمارا جسم ہے. روح کے لیے صرف اتنا اللہ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ اے میرے حبیب کی جو آپ سے سوال کرتے ہیں نا کہ یہ روح کیا ہے، تو ان سے کہہ دیجیے قل الروح من امر ربی. روح امر پروردگار میں سے ایک امر ہے اور یہ امر خالق کا مطیع ہے. یہ امر پروردگار کا مطیع ہے، اطاعت کرنے والا ہے. اگر یہ
جو غلط کام کرے گا اسے اس کی جزا بھی اس میں ذکر و انثی وہو مؤمن، اور جو عمل صالح انجام دے گا، نیک عمل انجام دے گا، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو۔ شرط کیا ہے اعمال صالحہ کی؟ کہ وہ صاحب ایمان۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، تو خدا بند عالم اسے جنت عطا کرے گا اور بے حساب رزق دے گا۔ یہ مختصر سا ترجمہ ٹرانسلیشن اس ورس کی سورہ غافر کی، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس بنیاد پر اگر دو کیٹیگریز قائم کر لی جائیں کہ ایک انسان جو برائی انجام دینے والا ہے، آپ کورس اسے اچھے انعامات تو نہیں دیے جائیں گے، جو برا کرے گا اسے اسی طرح سے اس کی جزا ملے گی، لیکن جو اچھائی کرے گا، اب نیکی کے ساتھ میں ایک اور کنڈیشن لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان بھی۔ اچھا، اس میں عموماً ہمارے یہاں ہر دور میں یہ تقابل چلا آتا رہا ہے کہ اومن رائٹس کیا ہے، اور یہ زمانے کا یعنی دنیاوی اعتبار سے یہ پوائنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہر ایک کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اس اعتبار سے ان کی اہمیت ہے، لیکن خدا کی نظروں میں، بنانے والے کی، کریٹر کی نظروں میں، اس کریشن کی بنیاد پر اللہ نے جب گفتگو کی ہے تو یہاں مین اور وومن کا مسئلہ نہیں ہے، شرط یہ لگائی گئی ہے کہ نگاہ قدرت میں بہتر وہ ہے اور جنت میں وہ داخل ہوگا کہ جو عمل صالح انجام دے گا اور صاحب ایمان۔ اب اس میں خواتین چاہے تو مردوں سے آگے جا سکتی ہیں، مرد چاہے تو خواتین سے آگے جا سکتی ہیں، من الذکر و انثی، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو۔ دنیاوی اعتبار سے ہم تقابل آپس میں کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ، اور یہ مقابلہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے سب کے ذہنوں میں کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے رائٹس ہیں، رائٹس کی بنیاد پر ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو ہے کہ رائٹس کے ساتھ کچھ ہمارے فرائض ہیں، کچھ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ہم اپنے رائٹس کے بارے میں تو گفتگو کرتے ہیں، اپنی رسپانسبلٹیز کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرنے لگے تو جس کے بھی رائٹس ہیں وہ خود بخود پورے ہو جائیں گے۔ دوسروں کے حقوق کب ادا ہوں گے؟ جب ہم اپنی رسپانسبلٹیز پوری کریں گے، لہذا مطالبے کی ضرورت نہیں رہے گی، خود بخود حقدار تک پہنچ جائے گا۔ لیکن ہم بذات خود کیا ہیں؟ گریڈی محسوس کر لیں، فیل کر لیں یا جو بھی، کہ ہمارا سب کا مزاج یہ ہے کہ ہم صرف مانگنا چاہتے ہیں، کرنا یا دینا نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم مقام جنت چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ تمہیں عمل صالح انجام دینا ہے اور صاحب ایمان بننا ہے۔ یہ دو کنڈیشن ہے، اس کے بغیر تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یا سورہ نحل میں تذکرہ کیا گیا ہے، من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، کنڈیشن پھر وہی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے کیا کریں گے؟ حیات طیبہ عطا کریں گے، پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں جو چیزیں ہیں، اگر ہم خود سمجھنا چاہیں تو بنانے والے نے ہمیں دو چیزوں سے خلق کیا ہے، روح اور جسم۔ سول بھی ہماری طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ، کیونکہ اس کا تعلق میٹیریل سے نہیں ہے۔ اس دنیاوی جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جسم تو بنایا گیا عناصر اربعہ سے،
آگ پانی مٹی اور ہوا، مگر روح کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ روح کے تعلق کیا ہے اور ایکسپلین بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اس 21 سینچری میں ٹیکنالوجی کے دور میں آپ جو بیٹھ کر کے ہر وقت بزی رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی پوچھنا ہو تو گوگل سے پوچھ لو۔ آیت اللہ گوگل بھی آج تک نہیں بتا سکے کہ واٹ از دا سول، اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے، روح کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیونکہ گوگل پر بھی وہی ہے جو ہم ڈالتے ہیں۔ گوگل پر خود کہیں سے نازل نہیں ہوتا ہے، گوگل میں جتنی بھی انفارمیشنز ہے وہ فیڈ بائی ہیومن ہے، لہٰذا وہاں سے جو بھی آپ پوچھیں گے جو ہم نے ڈالا ہوا وہی ملے گا۔ اگر غلط ڈالا ہے تو غلط ملے گا، صحیح ڈالا ہے تو صحیح ملے گا۔ اگر خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، حیات عطا کی ہے، ہمیں دو چیزیں دی ہیں، ایک سول اور روح ہے اور دوسرا ہمارا جسم ہے۔ روح کے لیے صرف اتنا اللہ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ اے میرے حبیب، یہ جو آپ سے سوال کرتے ہیں نا کہ یہ روح کیا ہے، تو ان سے کہہ دیجیے قل الروح من امر ربی، روح امر پروردگار میں سے ایک امر ہے، اور یہ امر خالق کا مطیع ہے، یہ امر پروردگار کا مطیع ہے، اطاعت کرنے والا ہے۔ اگر یہ ہمارے لیے عقائد کی بنیاد پر انبیاء، ائمہ اور کتب کی رسپیکٹس کے حوالے سے گفتگو کی جانے لگی، اگر ایک بچہ با اخلاق ہے تو اسٹارٹنگ سے جب وہ رسپیکٹ کرتا چلا آ رہا ہے، جب کبھی امام کی بارگاہ میں پہنچے گا تو گستاخی نہیں کرے گا، نبی کی بارگاہ میں پہنچے گا گستاخی نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے سیکھا ہی نہیں ہے، اس نے فرسٹ اسٹیپ سے اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اپنی اس زندگی کو گزارا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں با اخلاق ہونا، با کردار ہونا، اگر ایک بچہ ہے۔ ورنہ اگر کسی نے شیطنت کے راستے پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بقول شاعر کہ صحبت ختم رسل میں بھی نہ سدھرے وہ لوگ، صحبت ختم رسل میں بھی نہ سدھرے وہ لوگ تھے جو کردار میں ابلیس نما پہلے سے، تھے جو کردار میں، یعنی جن کا کیریکٹر ہی ابلیس جیسا تھا، وہ پروفٹ محمد کے ساتھ بھی اپنی لائف گزارتے ہوئے وہ اپنے آپ کو نہیں بہتر بنا سکے۔ وہ بڑھی بنت اسد ہنس پڑی دیوار حرم، ایک نیا پہلو ہے، دیوار کے شک ہونے کو تو آپ نے سنا ہوگا، مگر وہ بڑھی بنت اسد ہنس پڑی دیوار حرم، لے لیا مدحت حیدر کا مزہ پہلے سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور قبر اندھیری نہ رہی الفت حیدر کے طفیل، قبر اندھیری نہ رہی الفت حیدر کے طفیل، جل رہا تھا میرے مرقد میں دیا پہلے سے۔ محبت معصومین کی بنیاد پر ہماری قبر بھی منور رہی ہے، مگر یہ بات کے اسٹیپس ہیں۔ بیسک طور پر ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ ہمیں با اخلاق، کیوں کہ ہم جس نبی کی امت ہیں، اللہ نے اس نبی کو بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کر کے بھیجا، انکا لعلی خلق عظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ اگر ہماری ہدایت کے لیے نبی کو بھیج رہا ہے تو اخلاق کی بلندی کیا ہے؟ اس سے آگے کسی اور کا اخلاق نہیں ہے، کسی اور کا کردار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ معصومین کی ذات گرامی کیا ہے؟ ان کا بھی اخلاق، تین چیزیں اہم ہیں، عقیدہ، عمل اور مینرز، اخلاق۔ یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی صاحب عزت بناتی ہیں اور عالم برزخ میں سکون کا ذریعہ قرار پائیں گی، اور میدان محشر میں بھی
ہمیں ائمہ معصومین کے ساتھ محشور کیے جانے کا سبب بھی بنیں گی اور جنت میں داخل کیے جانے کا ذریعہ بھی. یہ 3 چیزیں ہیں. کیا چیزیں ہیں؟ عقیدہ، فیتھ، عمل، پریکٹسز. فیتھ کے مطابق ہی ہوتا ہے. اگر ہم یہ لاکھ کہتے رہے کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں، لیکن اگر ہماری پریکٹسز سے شو نہیں ہوتا تو یہ ہمارا دعویٰ تو ہے، ریئلٹی نہیں ہے. جہاں بھی فیتھ اسٹرانگ ہوگا، یہ حقیقت ہے کہ وہاں پر اعمال صالحہ ظاہر ہوں گے. اور جس انسان کا جو فیتھ ہوگا اسی کے مطابق اس کی پریکٹسز ہوں گی. کسی بھی مذہب کے شخص کو آپ اٹھائیں گے، اس کے فیتھ کے مطابق وہ اپنی پریکٹسز کرتا ہے. آپ کے فیتھ کے مطابق وہ عمل نہیں کرے گا اور اس کے فیتھ کے مطابق آپ عمل نہیں کریں گے، سوائے اس کے کہ آپ اس کے فیتھ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگیں. پیغمبر اسلام کو بھی قرآن مجید میں بعض مقامات پر کہا گیا کہ ابھی یہ سب آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین کے مطابق عمل نہ کرنے لگیں. یعنی آپ ان کے فیتھ اور بلیف کو نہ تسلیم کر لیں، اس وقت تک یہ لوگ آپ کو نہیں مانیں گے. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ صرف ہدایت جو ہے وہ ہدایت پروردگار ہے. لہٰذا ہمیں تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے. عزیزان محترم، صرف یہ مختصر سے جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد اب اس ذات گرامی کی طرف آنا چاہتا ہوں. قرب کیا ہے؟ پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جنت میں جانے کے لیے جنس کی قید نہیں ہے، عقیدے اور عمل کی ضرورت ہے. مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو. تاریخ انسانیت میں 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی بھی خاتون نظر نہیں آتی، لیکن بعض خواتین ایسی ہیں کہ جن کا تذکرہ خدا نے کیا ہے. تو جس اعتبار سے ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جو اس مقام پر ظاہراً نظر نہیں آتے. باقی اللہ ایک دوسرے کو فضیلت عطا کرنے والا ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اس کا مقام ہے جسے جتنی فضیلت چاہے عطا کر دے. 1,24,000 انبیاء میں سے بھی اس نے 313 کو رسول قرار دیا ہے. 313 رسولوں میں سے 5 اولی العزم قرار دیے ہیں. یہ وہ بہتر جانتا ہے ہم نے کس کو کتنا علم دے کر کے بھیجا ہے. لیکن خواتین کی تاریخ میں پیغمبر ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ 4 خواتین ایسی ہیں کہ جن کا کوئی مثل و نظیر نہیں. ایک ہے جناب آسیہ وائف آف فرعون. جناب مریم کی فضیلت ہے قرآن مجید میں بیان کی گئی، اور جن کی عصمت کی حفاظت تمہیں خاموش ہے. جتنا چاہے تم پر اعتراض کرے، اعتراض کرتا رہے، تم مت گفتگو کرنا. اگر وہ تم سے زیادہ سوال کرے تو کہنا اس بچے سے پوچھو. نیو بورن بیبی کیرل میں ہے، اور جناب مریم کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو اس بچے سے پوچھو. میں جیسی پاک و پاکیزہ تھی اسی طرح سے پاک و پاکیزہ ہوں. اللہ نے کوئی گفتگو حکم پروردگار سے جناب مریم نہیں. اور جب لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ تم ہمیں کیا بیوقوف سمجھتے ہو، یہ بچہ کہیں بولنے کے قابل ہے جس سے ہم پوچھیں، گہوارے سے جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبد. ایسی محسنہ اسلام اور محسنہ رسول اسلام. پیغمبر سے مال تو سب نے لیا ہے، لیکن یہ ایک ایسی ذات گرامی ہے کہ جس نے پیغمبر کی خدمت میں اپنا مال دیا. اور یہی انداز پھر آپ کی بیٹی کا ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بیٹی ہونے کی حیثیت سے ایک ٹائٹل جو پیغمبر اسلام نے دیا جناب فاطمہ زہرا کو، ام ابیہا. ہم سب جانتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ ماں کی محبت اور جو کیئرنگ ماں کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. لیکن جناب زہرا وہ خاتون ہیں کہ جن کے اندر ہیں بیٹی، مگر انداز ایسا ہے
کہ جو ماں کا کردار، اپنے بابا سے اتنی زیادہ محبت کرنے والی بیٹی کہ پیغمبر خود انہیں ام ابیہا کہتے ہیں، اپنے بابا کی بھی ماں۔ ایسی کوئی ذات گرامی اور تاریخ اسلام میں نظر نہیں آتی۔ پوری حیات کتنی ہے؟ صرف 18 ایئرس، لیکن بابا ہے کیسا؟ پیغمبر اسلام، ماں جناب خدیجہ الکبریٰ، شوہر امیر المومنین علی ابن ابی طالب، آغوش میں آنے والے بچے جوانان جنت کے سردار حسن و حسین۔ ہے کوئی؟ اب اس کے بعد کی جو تاریخ بیٹیوں میں آتی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم کی تاریخ، یہ 2 بیٹیاں ہیں۔ عزیزان محترم، جناب زینب کا صرف اگر اس میں گرامی فضائل و کمالات علی، جن کو جمع نہیں کیا جا سکتا، لکھا نہیں جا سکتا، جن و انس شامل ہو جائیں، سب ہو جائیں، دریا روشنائی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، سب شمار کرنے لگے فضائل و مناقب علی کو، اگر جمع نہیں کیا جا سکتا ہے تو ایسے بابا کی جو زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، یا علی، بلندتر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یہ بابا کی طرف سے جناب فضیلت قدرت کی طرف سے عطا کی گئی، ماں کی طرف سے۔ ان 4 خواتین میں بھی اگر سب سے زیادہ کسی کو فضیلت حاصل ہے تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے بعد جسے قدرت نے خود کہا ہو حبیب سے، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کی تشریح آج تک کوئی نہیں کر سکا کہ کوثر سے مراد کیا ہے، وہ جنت والی کوثر ہے یا اولاد کثیر مراد ہے، لیکن جب ابتر کی طرف آپ توجہ کرتے ہیں تو پھر کوثر کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جب دشمن کی نسل منقطع ہوتی ہے تو یہاں اتنی کشادگی پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے کہ اپنی بیٹی کے ذریعے سے نسل پیغمبر کو دنیا کے چپے چپے تک پھیلا کر کے بتا دیا ہے کہ دشمن تانے دے رہا تھا، قدرت کوثر عطا کر رہی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایسی معصومہ کی آغوش میں پلنے والی بیٹی جس کا نام تو زینب قرار پایا ہے، مگر اسی کے ساتھ ایک لقب ثانیہ زہرا قرار پایا، یعنی اگر دیکھا جائے تو جناب زہرا کے بعد ثانیہ زہرا جناب زینب تو ہیں، لیکن جناب زینب کے بعد کوئی ثانیہ زینب نہیں ہے۔ پوری تاریخ پر آپ نظر ڈالیے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ ثانیہ زہرا کے بعد کوئی ثانیہ زینب نظر آیا۔ علم و فضل و کمال کی یہ حالت ہے کہ اگر گویا ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے علی بولنے لگے، اور مولا کے دور میں جو آپ نے زندگی کوفے میں گزاری ہے تو کوفے کی لائف میں آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ کوفے کی عورتوں کو آپ علم قرآن سکھایا کرتی تھی، اور قرآن سے محبت اس گھرانے میں کتنی ہے۔ ہم فضیلت بیان کرتے ہیں نا کہ جناب فضہ کنیز بن کر کے آئی تھی، اور جب کنیز بن کر کے آئی تھی تو اسٹیٹس ان کا کیا قرار پایا کہ صاحب اس منزل اور مقام پر پہنچ گئی کہ قرآن کے لہجے میں گفتگو کرنے لگی۔ اگر زہرا کی کنیز میں یہ صفت پائی جاتی ہو تو جو شیر زہرا پی کر کے بچی پروان چڑھی ہو اور ثانیہ زہرا بنی، اس زینب کی فضیلت اور عظمت کی۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، علی اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یہ میرا انداز تو نہیں ہے، بہرحال لگے دو بند
جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت کی مناسبت سے گفتگو اب یہاں تک آ گئی ہے تو تذکرہ کرتا چلوں. زینب صلوات محمد اللہم صلی علی محمد علی محمد. زینب کمال صانع قدرت کا نام ہے. زینب کمال صانع قدرت کا نام ہے. زینب جمال روح. تو اس وقت محملیں بھی تھی، اماریاں بھی تھی، پردہ بھی تھا، ساری حفاظتیں بھی تھی. جب مدینے سے علی کی بیٹیوں کا قافلہ کوفے پہنچا تھا، مولا نے حکم دیا ابھی بازار کھلے ہوئے ہیں، اس قافلے کو بیرون کوفہ روک دیا جائے. جب یہ بازار بند ہو جائے تو رات کی تاریکی میں میری بیٹیوں کا قافلہ کوفے میں داخل کیا جائے تاکہ مجمع نہ ہو، جبکہ سب حجاب میں تھے. اور جب کربلا سے یہ قافلہ کوفے پہنچا تو ابن زیاد نے کہا ابھی شام ہو چکی ہے، بازار بند ہو چکے ہیں، تماشا دیکھنے والے موجود نہیں ہیں، اس قافلے کو بیرون کوفہ روکو. جب صبح بازار سج جائے گا، تماشا دیکھنے والے آ جائیں گے، پھر ان اسیروں کے قافلے کو لے کر کے کوفے میں داخل ہونا. ایک غیرت مند کے لیے صرف اتنا ہی کافی. امام سجاد پابند سلاسل ہے، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پیروں کی گھڑیاں، گلے کا توق، کمر کا لنگر سیدھا نہیں ہونے دیتا. سفر کی صعوبتوں نے جناب سجاد کو اور زیادہ شکستہ کر دیا ہے. پیروں میں چھالے پڑ چکے ہیں، کانٹوں کی وجہ سے قدم زخمی ہے، اور گلے کے توق نے گلے کو اذیتیں پہنچائی ہے. اس سفر کی صعوبتوں نے تڑپایا ہے، اور پھوپھیاں، مائیں، بہنیں سب سر برہنہ بھی ہے، بے کجاوا اونٹ ہے، اور مقنوع چادر بھی نہیں ہے. اس بازار میں داخل کیا جا رہا ہے کہ جو بھرا ہوا بازار ہے، سجا ہوا بازار ہے، تماشا دیکھنے والے آئے ہوئے ہیں. اور بہن کربلا سے لٹ کر کے آئی ہے، اپنے بھائی کے بے گور و کفن لاشے کو چھوڑ کر کے آئی ہے، اپنے اون و محمد کو قربان کر کے آئی ہے. 18 برس جسے پالا تھا اس علی اکبر کو مقتل میں چھوڑ کر کے آئی ہے. علی اصغر جیسا شہزادہ بھی زمین کربلا پہ سو گیا ہے، جوان دشت بلا میں رہ گئے ہیں. بچی ہوئی یہ خواتین اور بچے ہیں جو کوفے میں داخل کیے گئے. مگر جب علی کی بیٹی نے کہا میں تم سے کلام کرنا چاہتی ہوں، تم میرا تماشا دیکھنے آئے ہو، تمہاری اس عورت جیسی مثال ہے جو سوت کو کاٹنے کے بعد خود بکھیر دیا کرتی ہے. تم کیسے بے وفا ہو، تم کس طریقے سے تم نے وعدہ خلافیاں کی ہے، کیا تم نے خطوط نہیں لکھے ہیں؟ اس صدا کا بلند ہونا تھا. ایک نابینا صحابی کہتا ہے اپنے قریب کھڑے ہوئے شخص سے، کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا یہ سوال تم کیوں کر رہے ہو؟ کہا میرے کانوں میں علی کی آواز آ رہی ہے. کہا نہیں، یہ علی نہیں ہے، علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے، اسیر کر کے کربلا سے لائی گئی ہے. سر و سینے کو پیٹ کے کہتا ہے اس سے بڑی اور کیا قیامت ہو سکتی ہے کہ یہ مخدرات عصمت و طہارت، یہ علی و زہرا کی بیٹیاں سربرہنہ بازاروں میں لائی جائیں. ابن زیاد کے دربار سے یہ جب قافلہ پہنچایا گیا تو وہاں پر بھی طنز و تشنیع کے سلسلے رہے، یہاں تک کہ ابن زیاد نے کہا اے علی کی بیٹی تم نے دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ پھر بھی جلالت بھرے جملے میں شہزادی نے یہی کہا میں نے اپنے خدا سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا. اس نے ہمارے جوانوں کو درجہ شہادت پر فائز کر کے حیات ابدی عطا کر دی ہے. ذلیل و رسوا تجھ جیسے ظالم ہوا کرتے ہیں. عزیزو، جس شہزادی کا آج ہم ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ علی کی بیٹی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں تک آئی. ہر مقام پر پھرایا گیا، ایسے شہر میں جس کو ہمارا اور آپ کا چوتھا امام یاد کر کے تڑپ جاتا تھا. کوئی پوچھتا بھی تھا کہ مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی ہے تو یہی کہتے تھے الشام
الشام الشام، عزیزوں شام میں کیا گزر گئی کہ قافلہ بازار میں داخل ہوا، کسی طرف سے پتھر برستے تھے، کہیں سے آگ برسائی جاتی تھی، کہیں سے گرم پانی ڈالے جاتے تھے، کہیں سے صدقات پھینکے جاتے تھے، ہم فریاد کرتے تھے مگر ہماری فریاد کو کوئی سننے والا نہیں تھا، اور منادی ندا دیتا رہتا تھا یہ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں، اور ان کا تماشا دیکھو۔ یزید کے دربار میں قافلہ پہنچایا گیا، خطبہ سجاد نے اور خطبہ ثانی زہرا نے یزید کے دربار میں تلاطم برپا کر دیا۔ رومی سفیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، یزید تو نے تو کہا تھا یہ باغیوں کا قافلہ ہے، یہ تو نے اپنے نبی کی آل کو ذبح کر دیا ہے، تو اپنے نبی کی آل کو گرفتار کر کے لایا ہے۔ یہ خطبہ جناب ثانی زہرا کا نتیجہ تھا کہ یزید کو اسی کی مملکت میں اتنا ذلیل و رسوا کیا کہ اسے امام سجاد کو بلا کے یہ کہنا پڑا، سجاد ہم تمہیں رہا کرنا چاہتے ہیں۔ شہزادی تک جیسے یہ پیغام پہنچا، آواز دی میرے لال سجاد، یزید سے کہہ دو میں نے اپنے ماجائے کا ماتم نہیں کیا ہے، اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، ایک عزا خانہ خالی کراؤ، میں اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں۔ جو یزید اسیر کر کے انہیں لایا تھا، جو یزید انہیں ذلیل کرنا چاہتا تھا، شہزادی بتا رہی تھی یزید دیکھ آج کس کا نام لیا جا رہا ہے، تیرے شہر میں اپنے بھائی کی فرش عزا بچھا رہی ہوں، بھیا کی امانت مجھ سے بچھڑ گئی ہے مگر میں اپنے بھائی کا ماتم تیرے شہر میں کر کے جاؤں گی۔ شہزادی نے شہدائی کربلا کا ماتم کیا، تبرکات گفتگو ہوئی، قافلہ شام سے چلا اور کربلا پہنچا، 40 تمام ہو چکی، اب یہ قافلہ ثانی زہرا اور سجاد ہے جو مدینے کی طرف پہنچا ہے، لیکن جب مدینے کے بیرون مدینہ پہنچا تو آواز یہی دی گئی، بشیر جا کے مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کر دے۔ بشیر جا کے کیا کہتا ہے، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، وہ قافلہ جو یہاں سے نکلا تھا، جو بھرا ہوا گھرانہ تھا، وہ لٹا ہوا قافلہ بیرون مدینہ آ کے ٹھہرا ہوا ہے۔ ارے خیمے لگا دیے گئے تھے، سب بیویاں خیموں میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی بنی ہاشم کے گھرانوں تک یہ خبر پہنچی، پورا مدینہ بیرون مدینہ آ گیا۔ وہ صغرا جو تڑپ رہی تھی، میرا بھیا اصغر اب تو بڑا ہو گیا ہوگا، اب میں اپنے بھائی کو دیکھوں گی جو جاتے وقت میرے گلے سے نہیں رخصت ہو رہا تھا۔ چلی صغرا، جناب محمد حنفیہ آگے بڑھے اور مدینے کے افراد ہر ایک اپنے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے کے لیے آیا، مگر کسی کو کوئی نہ ملا۔ ایک سجاد ہے جو بیان کر رہا ہے کہ دشت بلا میں ہمیں کس طرح سے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، لیکن خیموں کے اندر جب جناب صغرا داخل ہوئی اور جناب علی اصغر کے بارے میں گفتگو کی، کسی خاتون نے کہا اصغر کے گلے پر 3 بھال کا تیر لگا، وہ بابا کے ہاتھوں پہ شہید ہو گیا۔ ایک ایک کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا، اور محمد آئے کہ نہیں آئے، علی اکبر آئے کہ نہیں آئے، قاسم آئے کہ نہیں آئے، چچا عباس آئے کہ نہیں آئے۔ جب سب کو بتا دیا گیا کہ مقتل میں شہید ہو گئے، تمام بیویوں کے چہروں کو بغور صغرا نے دیکھنا شروع کر دیا، اور جب دیکھ چکی تو بیویوں سے سوال کرتی ہے، بیویوں یہ بتاؤ کہ اگر مرد سارے شہید کر دیے گئے تو میری پھوپھی زینب کدھر گئی، میری پھوپھی زینب کدھر گئی۔ جناب صغرا کا یہ جملہ تھا، شہزادی کمر پکڑ کے کھڑی ہو گئی، بیٹی صغرا تم نے بھی نہیں پہچانا، کیسے پہچانو گی جو زینب لٹ کر آئی ہو۔
جیسے کشا کشا پھرایا گیا ہو اس زینب کو تم کیسے پہچانو گی؟ اتنی ذوف ناتوانی شہزادی پر غالب آ چکی ہے۔ یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا اور جب مدینے میں داخل ہوا نانا کے روضے پر پہنچا تو یہی پیغام دیا گیا، نانا ہم لٹ کر کے آئے ہیں، نانا آپ کے نواسے کو دشت بلا میں پسے گردن سے ذبح کیا گیا، اس کے جسپار گھوڑے دوڑائے گئے، اس کو سمے اسپا سے پامال کیا گیا۔ نانا ہم آپ کے لیے ایک تحفہ لائے ہیں، خوب بھرا کرتہ حسین شہزادی نے قبر رسول پر رکھ دیے۔ نانا جب کوئی واپس آتا ہے وطن تو تحفہ لاتا ہے، نانا آپ کی امت نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے۔ عزیزو، وہ بہن جو اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی، نانا کو پیغام دے رہی ہے، نانا ہمیں کربلا میں لوٹا گیا، کشا کشا پھرایا گیا، نانا ہم اب چھٹ کر کے آئے ہیں۔ نانا کے روضے سے رخصت ہو کر ماں کی قبر پر شہزادی گئی، بھائی حسن کی قبر پر پہنچ کر گریہ کیا، اور وہ شہزادی کہ جس کے بازوؤں میں رسمان ظلم بندھی تھی، جب وہ مدینے واپس آ کر کے بھی اپنے بھائی کا ماتم کر چکی، ایک دن جناب عبداللہ نے کہا امام سجاد سے، آقا اب کم از کم پھوپھے سے کہیے اپنے گھر آ جائے۔ جس زینب نے آنا محمد پہ اس طرح سے گریہ نہیں کیا جیسے ایک ماں کو کرنا چاہیے تھا، جب بیت الشرف میں داخل ہوئی، حجرہ آنا محمد میں پہنچی، بیٹوں کے بستر نظر آئے، درمیان میں بیٹھ گئی، واہ آنا واہ کہہ کے ماتم کرنا شروع کیا۔ جناب عبداللہ بیت الشرف میں داخل ہوئے، آواز دی، بی بی آپ کون ہے جو ہمارے گھر میں اس طرح سے گریہ کر رہی ہے؟ وہاں پر بھی شہزادی نے یہی جواب دیا، عبداللہ کیسے پہچانو گے تم زینب کو؟ زینب لٹ کر کے آئی ہے۔ عبداللہ میرے دونوں بچے ماموں پہ فدیہ ہو گئے، لیکن زیادہ عرصہ شہزادی کا مدینے میں نہیں گزرا۔ 62 ہجری یا 63 ہجری آپ کی شہادت رقم کی گئی ہے، اور روایتیں بھی ماں کی طرح سے 3 روایتیں ہیں۔ جس طرح سے ماں کے بارے میں کہا گیا ہے، قبر کا نہیں پتا کہ جناب زہرا کی قبر حجرے میں ہے، ریاض الجنہ میں ہے یا جنت البقیع میں ہے، یہی حالت ثانیہ زہرا کی ہے، مدینے میں ہے، شام میں ہے یا مصر میں ہے۔ لیکن جو روایتیں نقل کی گئی، جس زینب کا بھائی بچھڑ گیا ہو، گود خالی ہو چکی ہو، اس زینب کے لیے اب کیا بچا تھا؟ لیکن جس روایت میں یہ نقل کیا گیا کہ شہزادی کی شہادت شام میں ہوئی ہے، ابھی آپ مرثیے میں بھی سماعت فرما رہے تھے، اس درخت کے پاس بیٹھی ہوئی کہ جہاں بھائی کا سر رکھا گیا تھا گریہ کر رہی تھی۔ بعض ذاکرین کہتے ہیں کہ غشی طاری ہوئی اور آپ بے ہوش ہو گئی، لیکن بعض یہی کہتے ہیں کہ تمیم جیسے ظالم نے آپ کے سر پر بیلچا مارا۔ درجہ شہادت پر یہ علی کی بیٹی فائز ہوئی، سجاد امام نے یا جناب عبداللہ نے شہزادی کے غسل و کفن کا اہتمام و انتظام کیا۔ مگر اگر اپنے دل کے اعتبار سے میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں، شاید وہ پھوپھی جو بھائی کی امانت شام میں چھوڑ کر کے گئی تھی، اس لیے واپس آ گئی کہ بھیا کی امانت تنہا نہ رہے۔ شہزادی زینب نے شام کو پسند کیا، شہزادی کو غسل و کفن دیا گیا اور سپرد لحد کیا گیا۔ سجاد کی وہ پھوپھی رخصت ہو گئی جو جلتے ہوئے خیموں سے سجاد کو بچا کے لائی، جو ابن زیاد کے دربار میں
سجاد کے گلے سے لپٹ کے یہ کہتی رہی تھی اے ابن زیاد جب تک زینب زندہ ہے تو سجاد کو اذیت نہیں پہنچا سکتا. دربار یزید میں بھی جس نے امام وقت کو سہارا دیا وہی علی کی بیٹی دنیا سے رخصت ہوئی. ماتم شروع ہوا. واہ زینب واہ علی.